يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں وہ پہنچے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے. جنگ احد میں مسلمانوں نے جب کفار کو بھگا دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 میل تک ان کا پیچھا کیا تھا کہ کہیں دوبارہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو. ان واقعات کے روشنی میں قرآن کی آیات نازل ہوئی. پہلی قرآن کی یہ آیت جو پڑھی گئی آیت ہے یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے. اس میں تاریخ اسلام کا بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں ذبح کر دیا گیا تھا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا بجا یہ نصیحتیں کرتے گئے کہ دیکھنا میرے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سلسلے میں، لیکن کچھ لوگوں نے ہمارے اہل سنت میں سے شیعوں کی دشمنی میں اس واقعے کے اوپر اتنی گرد و غبار ڈال دی ہے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ الٹا کہنا شروع کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ امام حسین جو تھے وہ باغی تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا امام حسین کا تعارف جو ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، جو بخاری اور مسلم اور دیگر تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تقریباً ان کی عمر 5 سال تھی، اور اتنے نیک تھے کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے تھے، سواری پر بھی نہیں چڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حسین بچہ ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑا، اور حضرت حسین کے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ میرے بچے اوپر چڑھو اوپر چڑھو، تو حسین نبی علیہ السلام کے جسم کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے اوپر چڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ امام کے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پہنچے اور منہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے برابر پہنچا۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹے اپنا منہ کھولو۔ حضرت حسین نے اپنا جب منہ کھولا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کا منہ چوم لیا ہے اور فرمایا اللہم احبہ فإنی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس طرح کی کئی احادیث صحیح حدیث کی کتابوں میں آپ کے فضائل میں موجود ہیں۔ 5 سال کی عمر تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 صحیح حدیثیں حضرت امام حسین نے براہ راست نبی علیہ السلام سے بیان کی۔ 5 سال کی عمر میں ان کو یہ 2 حدیثیں یاد رہ گئی جو بعد میں وہ امت کو ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو ترک کر دے، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ دوسری حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہوئی ہے کہ للسائل حقا وإن جاء على فرس، سائل مانگنے والا اگر آ کے آپ سے سوال کرتا ہے چاہے وہ گھوڑے پر ہی آئے، اس کا بھی کوئی حق ہے، اس کو کچھ دینا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعثران۔ ابو بریدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جمعے کا خطبہ میں ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن حسین دونوں بچے سرخ قمیصوں میں چلتے آ رہے تھے، لیکن لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے تھے، ابھی چھوٹے تھے، چلنا بھی سیکھا ہی تھا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، فحملہما دونوں بچوں کو اٹھا لیا گود میں، ووضعہما بین یدیہ ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ثم قال پھر فرمایا صدق اللہ کہ اللہ نے کتنا سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں آزمائش۔ نظرت الی ھذین الصبیین یمشیان و یعثران، میں نے جب ان بچوں کو دیکھا ہے کہ چلتے ہوئے یہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، فلم اصبر تو میں صبر نہیں کر سکا، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما یہاں تک کہ میں نے اپنے
خطبے کو روکا ہے اور نیچے اتر کر منبر سے ان دونوں کو اٹھایا. یہ حدیث بالکل صحیح. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور شفقت ہے، ایک تو خونی رشتے کی وجہ سے ہر نانا کو اپنے نواسوں سے محبت ہوتی ہی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں میں تمام دنیا کے نواسوں سے خاص خوبیاں تھیں، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں امت کو آگاہ کرتے رہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی ہمیں الگ نہ سمجھا جائے، ہم دونوں ایک ہی ہیں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین سبتم من الاسباط، حسین جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد ایک بار کسی مرد کا جنازہ پڑھانے کے لیے جنت البقیع میں گئے. مدینہ کے بہت سارے لوگ وہاں گئے جنازے میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. واپسی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے تو چلتے چلتے تھک گئے تھے اور راستے میں بیٹھ گئے. جب حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو تھک کے بیٹھا ہوا دیکھا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی تھے، ان کے کندھوں پر جو چادر سی اس کو اتار کر امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگ گئے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے ذہن میں امام حسین کی کیا عظمت ہے. امام نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں شرم محسوس ہوئی کہ اتنی عمر کا آدمی اور میں بچہ ہوں اور یہ اپنے چادر سے میرے پاؤں صاف کر رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین مجھے یہ کرنے دو، اگر لوگوں کو آپ کے مرتبے کا علم ہو جائے تو وہ کبھی اپنے کندھوں سے نہ تجھے اترنے دیں. ہر وقت لوگ اپنے کندھوں پر تجھے سوار لیے پھریں، لیکن لوگوں کو آپ کے قدر معلوم نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی احادیث، ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ لعنتہم، 6 قسم کے لوگوں کو میں نے لعنت کی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی. وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور ہر نبی کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. ان میں سے پہلا وہ شخص الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں قرآن پاک میں اضافے کرنے والا، اپنی طرف سے ہی چیزیں ڈالنے والا، یہ خدا اور رسول کی نظر میں لعنتی. وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص لعنتی ہے جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے. وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ، تیسرا وہ شخص جو زبردستی مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھے. لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل کیا ان کو عزت بخشتا پھرے. وَيُذِلُّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، جن کو اللہ نے معزز بنایا ہے ان کو ذلیل کرتا رہے. وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللَّهِ، پانچواں شخص لعنتی وہ ہے جو اللہ کی حرمتوں کو حلال کرنے والا ہے، خانہ کعبے کی حرمت کو حلال کرنے والا، مدینہ شریف کو حلال کرنے والا.
जितने भी अल्लाह ने हराम की हुई चीज़ें काबिल एहतराम ठहराई हुई हैं उनको हलाल ठहराने वाला। छठी चीज़ वल मुस्तहिल मिन इत्रती मा हर्रम अल्लाह, मेरे खानदान की इज्जत को बर्बाद करने वाला वो शख्स भी मेरी और खुदा की निगाह में लानती है। वत्तारिकुल सुन्नती, और आखिरी वो आदमी जो मेरे तरीके को, जो निज़ाम ज़िंदगी में दे के जा रहा हूँ, इसको छोड़कर वो और ही तरीकों के पीछे दौड़ता फिरे और नबी के तरीकों को हकीर समझे, ऐसा शख्स भी मेरी और खुदा की निगाह में लानती है। अब आप देख लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले लफ्ज़ों में उस शख्स को भी लानती करार दिया है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से किसी फर्द की तौहीन करता है या उनके बारे में दिल में नफरत रखता है, क्योंकि उनके बारे में इज्जत और एहतराम का हुक्म दिया गया है, उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। कई बेवकूफ़ कहते हैं जी इमाम हुसैन को क्या ज़रूरत थी निकल के मुकाबला करने की, जबकि यजीद बाकायदा अपनी हुकूमत जमा बैठा था। इस सिलसिले में सही अहदीस अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ज़माने के मुहद्दिस, उन्होंने वो सारी रिवायात जमा की हैं कि उम्मे फजल बयान करती हैं अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे फजल बिनते हारिस कहती मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरन अल-लैला, कि अल्लाह के रसूल आज रात मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। काला वमा हुआ, पूछा क्या है। कालत इन्नहु शदीद, कहने लगी वो ज़रा सख्त है। काला वमा हुआ, पूछा क्या है। कालत रअयतु कअन्ना क़ितअतुम मिन जसदिक क़ुत्तिअत, कि मैंने रात ख्वाब में ये देखा है कि हुजूर आपके जिस्म से एक टुकड़ा काटा गया है। ववुदिअत फ़ी हिजरी, और वो मेरी गोद में रखा गया है। फ़क़ाल रअयत खैरन, हुजूर ने फरमाया कि ये बुरा ख्वाब नहीं, तूने अच्छा ख्वाब देखा है। तालिदु फ़ातिमा इंशाअल्लाह गुलामन, मेरी बेटी फ़ातिमा जल्द ही एक बच्चे को जन्म देगी। फ़यकून फ़ी हिजरिक, वो फिर तेरी गोद में भी खेलेगा। फ़वलदत फ़ातिमा हुसैन, तो कुछ अरसे के बाद हज़रत फ़ातिमा ने इमाम हुसैन को जन्म दिया। फ़कान फ़ी हिजरी कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हुजूर ने फरमाया था फिर वो मेरी गोद में आया। फ़दख़लतु यौमन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वदअतुहु फ़ी हिजरे, एक दिन मैं बच्चे को उठाए हुए हुजूर के पास हाजिर हुई और नबी अलैहिस्सलाम की गोद में बच्चे को बैठा दिया। सुम्मा हानत मिन्नी इल्तिफाता, फिर आपने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फ़ैज़ा आइना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिक़ान मिन अद-दुमू, तो जब मैंने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। क़ालत फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह बिअबी अंत व उम्मी मालक, मैंने पूछा मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हुआ अल्लाह के रसूल, क्या मामला पेश आया है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फ़अख़बरनी, उसने मुझे ये खबर दी है अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा यानिल हुसैन, कि मेरी उम्मत ही मेरे इस बेटे को कत्ल करेगी। अभी वो बच्चा गोद में है, आसमान से अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है नबी अलैहिस्सलाम को खबर देने के लिए। फ़क़ुल्तु हाज़ा, हुजूर कहते मैंने जिब्रील से पूछा ये मेरा बच्चा कत्ल होगा।
फ़क़ाल नअम, जिब्रील ने कहा, वअतानी बितुरबत मिन तुरबतिही हमरा, और जिस करबला के मैदान में उस बच्चे ने शहीद होना था, जिब्रील वहां की मट्टी भी ला के मुझे दिखा रहे थे। वो सुर्ख रंग की मट्टी उन्होंने मुझे दिखाई। अब आप ये देखें, जिस बच्चे के शहादत की खबर उसके बचपन में खुदा के पैगंबर को वही के जरिए दी जाए, फिर वो करबला को ना निकले, तो इसका मतलब यह है कि वही भी गलत होगी और पैगंबर की पेशीन गोई भी गलत होगी। इसलिए कोई मोमिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हुजूर का कोई फरमाया हुआ फरमान गलत हो सकता है। कोई मुसलमान ये अकीदा नहीं रख सकता कि खुदा ने जो मैसेज जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से भेजा वो कभी गलत हो सकता है। इसलिए इमाम का करबला की तरफ जाना जरूरी था, उस वही की बुनियाद पर जो बचपन ही में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल कर दी। लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों निकले, अकेले क्यों निकले, लोग रोकते रहे, फलां बात क्यों हुई, ये बात क्यों हुई। ये नहीं समझ आती कि वो तो वही इलाही थी, वो तो अल्लाह का हुक्म था, वो अल्लाह की कुदरत और मशीयत थी। खुदा चाहता ही ये था कि खुदा मेरे पैगंबर का ये नवासा अपने खानदान को यहां पर ज़बा करवाए तो ये सोई हुई उम्मत जागे। उम्मत सो गई थी, जो भी जालिम आके बैठ गया बस उसी के सामने ही सरेंडर हो गए, उसी को ही अपना बादशाह बना लिया। ये ना देखा कि पैगंबर इस दुनिया में निजाम क्या लेके आए थे और खुलाफा राशिदीन ने उस निजाम को कैसे चला के दिखाया। वो सब कुछ भूल गए और यजीद रहमतुल्लाह अलैह पर किताबें